نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين۔ ایمان والے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں اور سکون آتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا؟ اب یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان دعویٰ ہو رہا ہے۔ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی، پھر ہم نے اسے ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر ہم نے اس بوند کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک لوتھڑا بنا دیا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا، پھر اسے ایسی اٹھان دی کہ وہ ایک دوسری ہی مخلوق بن کر کھڑا ہو گیا۔ غرض بڑی شان ہے اللہ کی جو سارے کاریگروں سے بڑھ کر کاریگر ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا یہی ہے۔ پہلے مخلوقات کا تذکرہ کیا، آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا اور زمین سے اگنے والی طرح طرح چیزوں کا، پھر کہا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ یہاں فرما رہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم تسلیم کیوں نہیں کرتے، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تصدیق کے معنی ہوتے ہیں دل سے کسی بات کو اس طرح سے ماننا کہ اب اس کا انکار، اس کے انکار کے کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ جیسے دن کے 12 بجے ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ آسمان میں سورج چمک رہا ہے، چاہے بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، لیکن یہ بات اتنی پختگی کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ صاحب دیکھیے یہاں کمرے میں مکمل اندھیرا ہے، اس کا مطلب سورج نہیں ہے، ہم کہیں گے کمرے میں اندھیرا ہے لیکن پھر بھی سورج ہے۔ دن کے 12 بجے سورج کے ہونے کا یقین جتنا پختہ ہے، اسی کو کہتے ہیں تصدیق۔ یہ جو انسان کے پاس یقین آتا ہے، اس یقین آنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ان شکلوں میں سے ایک شکل ہے انسان کا مشاہدہ۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھیں گے اس کا ہونے کا یقین ہو جائے گا، اس کے بعد آپ انکار نہیں کر سکتے، تو مشاہدے کی بنیاد پر یقین آ گیا۔ اور ایک شکل ہوتی ہے بولنے والے اتنی زیادہ بڑی تعداد میں سچے لوگ ہیں کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں خبر صادق۔ خبر صادق کے معنی یہ ہیں، اس کی آسان سی مثال ہم یہ لیں گے، فرض کیجئے کسی انسان کو کوئی تکلیف ہو گئی، یہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اسے یقین ہے کہ ڈاکٹر ماہر ہے اور ہمدرد ہے اور اپنے پیشے کا قابل اعتماد شخص ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے پروسیس کے مطابق ڈائیگنوزنگ شروع کی، اس نے کہا آپ یہ ٹیسٹ کر کے لائیں، یہ ٹیسٹ کر کے لائیں۔ 2-4 ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر نے کہا آپ کو فلانی تکلیف ہے۔ یہ پیشنٹ یقین کر لیتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا مجھے یہ ماننا ہے، حالانکہ اس نے وہ چیز خود دیکھی نہیں، بس شوگر، اب اس نے خود شوگر نہیں دیکھی، لیکن ڈاکٹر نے جو ہی ڈیسائیڈ کر دیا چند ٹیسٹوں کے بعد تو یقین کر لیتا ہے۔ تو اس کو بولنے والا چونکہ قابل اعتماد ہے، اس کے قابل اعتماد ہونے کے نتیجے میں جو بات اس نے کہی ہے یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور اس کے بعد اب میری زندگی اسی پیٹرن پر چلے گی کہ صاحب میں شوگر پیشنٹ ہوں، مجھے ڈاکٹر کی ایڈوائس کو ماننا ہوگا، جو چیزیں ڈاکٹر نے بیان کر دی مجھے وہ چیز استعمال نہیں کرنی ہے، اور جو دوائی مجھے کہے گا وہ اب جو کچھ ہے، کیونکہ میں نے مان لیا۔ شوگر دیکھ کر میں نے اپنے آپ کو شوگر پیشنٹ نہیں مانا، بلکہ بولنے والے کے ایک نتیجے میں نے اپنے آپ کو نبیوں کے کہنے پر اللہ کو ماننا، اللہ کے کہنے پر نبیوں کو ماننا، نبی کے کہنے پر اور اللہ کے کہنے پر مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننا، اسی کا نام ہے ایمان۔
یہ ہم ایمان کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ بولنے والوں کی ٹیم جو ہے وہی دنیا کی سب سے سچی ٹیم ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، تم تسلیم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب آگے دلیل دے رہے ہیں کہ تمہیں ماننے کے بغیر کوئی چارہ کاری نہیں ہے، اس لیے کہ تم غور کرو اپنی زندگی پر. افرأیتم ما تمنون، کیا تم اس بات کو غور نہیں کرتے ہو کہ تمہارے جسم سے منی کا قطرہ منتقل ہوا؟ افرأیتم ما تمنون، کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ تم منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، یعنی سیمن. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سیمن کو تم نے بنایا یا میں بنا رہا ہوں؟ بس یہ تو بہت غور کرنے کی چیز ہے کہ چاہے یہ مرد ہے چاہے یہ عورت ہے. اب مرد عمر کی خاص سٹیج پر پہنچ گیا اور اب اس کی باڈی کے اندر سیکچول ہارمون ڈیولپ ہونے لگے، اور کچھ دنوں کے بعد اس کی باڈی کے اندر ایک نیا لکوڈ بننے لگتا ہے. یہ نیا لکوڈ کیسے بننے لگا؟ پھر اس سیمن کے اندر سپرم کیا کیا ہونے چاہیے اور اس کی کاؤنٹنگ کیسے ہونی چاہیے، یہ کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم بنا رہے ہو یا میں بنا رہا ہوں. پھر اس کو وہاں منتقل کرنے کا، یہاں سے وہاں پہنچانے کا جو سارا سسٹم وہ میں نے بنایا یا تم نے بنایا. اور اگر بیچ میں کہیں بھی کچھ ہو جائے تو تم کچھ نہیں کر سکتے. بس ٹیوب لاک ہو جائے، آئی وی ایف آج کے زمانے میں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہیں؟ یا تو مرد کا سیمن ہی نہیں بن رہا ہے، یا بن رہا ہے مگر اس کے اندر سپرم اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، یا وہ بن رہا ہے مگر وہ ٹرانسفر نہیں ہو پا رہے ہیں، کوئی ڈیفیکٹ ہے، یا عورت کے اندر کوئی کمی ہے، یا ٹیوب بلاک ہے، یا اس کا ایگ نہیں بن رہا ہے، یا اوری کے اندر کوئی خرابی ہے. یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کر کہتے ہیں یہ سب تم کر رہے ہو یا میں کر رہا ہوں. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون، تم نے یہ سارا پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا؟ اب اس میں ہر جگہ سوال آئے گا، سیمن کون بنا رہا ہے؟ سیمن کے اندر سپرم کتنے ہونے چاہیے، کون پیدا کر رہا ہے؟ اس سیمن کو ٹرانسفر کرنے کا جو سسٹم ہے وہ کس نے پیدا کیا، کس نے رکھا ہے؟ اس میں مرد کی باڈی کے اندر جو تبدیلیاں آ جاتی ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ اور عورت کی باڈی کے اندر جو کچھ پیدا ہونا چاہیے وہ کون کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اس کی باڈی کے اندر کہاں وہ ایگ بنے گا، اور ایگ بننے کے بعد پھر کس طرح سے ٹرانسفر ہو کر کے آئے گا اور وہ دوسرے کا پہنچے گا، یہ کون کر رہا ہے؟ پھر وہاں دونوں آپس میں مل کر کے بھی نیا سسٹم شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر کے کہتا ہے یہ میں ہوں. اب ظاہر ہے جب ایمبرولوجی ہم پڑھیں گے تو قدم قدم پر خدا کی قدرتوں کا ہمیں یقین کرنا ہوگا. افرأیتم ما تمنون، کیا تم غور کر نہیں کرتے ہو وہ جو منی تم ٹپکاتے ہو یا گراتے ہو، یہ تم انتم تخلقون ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. جس طرح سے میں نے منی کا قطرہ بنایا اور عورت کے جسم میں ایگ بنایا اور یہ دونوں جب مل جاتے ہیں اسی وقت میں طے کرتا ہوں کہ تم کو دنیا میں کتنے دنوں کے لیے میں بھیج رہا ہوں، اسی وقت میں طے کر دیتا ہوں. چاہتے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں جب مرد کا نطفہ اور عورت کا ایگ پہنچ جاتا ہے تو فرشتہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں اس کی حفاظت کرو. وکل اللہ ملکن، بخاری شریف کتاب العلم میں یہ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ڈیوٹی لگا دیتے ہیں رحم کی حفاظت کرو. 40 دن کے بعد وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ یہ فلاں سٹیج پر پہنچ گیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً ایسا ہوگا جیسے پہلے دودھ تھا اب وہ دہی جیسا بن گیا. سبجیکٹ یہ ایمبرولوجی کا ہے. بہرحال وہ 40 دن کے بعد فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ علاقاتن، یا اللہ یہ القا بن گیا، حکم ہوتا ہے حفاظت کرو. پھر 40 دن اور گزر جاتے ہیں تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ مزغتن، یا اللہ یہ مزغہ بن گیا، یعنی وہ گوشت کی بوٹی جیسی بننے لگے گا، بالکل ایسے جیسے کہ سارون ہوتا ہے، کلیجی ہوتی ہے، اتنا سخت ہو جائے گا، لیکن ہوگا وہ جونک کی طرح، جونک کی طرح ہوگا. اب 40 دن اور گزر جاتے ہیں تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ تیسرا سٹیج پہ مکمل ہو گیا. تو کیا حکم ہے؟ جب حکم ہوتا ہے کہ نہیں اس کو تو انسان بن کر دنیا میں آنا ہے تو اس وقت فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ اس کی عمر کتنی لکھنی ہے، مل اجل یا اللہ عمر کتنی لکھوں گا. تو ابھی گویا جان اس میں آئی ہی نہیں، ابھی ماں کے رحم میں بچے نے مومنٹ کی ہی نہیں، اور اسی وقت اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، مل اجل و مل رزق. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو وہیں طے کر چکا ہوں کہ تم کو دنیا میں کتنے دنوں کے لیے میں بھیج رہا ہوں. وما نحن بمسبوقین، تم میرے قانون سے باہر نکل نہیں سکتے، جو میں نے طے کر دیا اس میں تم تبدیلی کر نہیں سکتے. مثلا یہ کہ تم چاہو گے لڑکا بننا چاہیے تھا اور میرا فیصلہ ہوگا لڑکی تو نہیں ہو سکے گا، میں نے طے کیا تھا لڑکی ہونی چاہیے تو وہی ہوگا. اور یہاں پر آ کر کے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ کروموزوم کی تھیوری کو فٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں سب کچھ ہونے کے باوجود انسان بے بس ہے کہ صاحب وائی ایکٹیویٹ ہوگا یا ایکس ہوگا کچھ پتہ نہیں، دو میں سے ایک ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نہ ہو.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور، جس کو میں چاہتا ہوں لڑکا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما، اور جس خاتون کو میں چاہتا ہوں بے اولاد رکھ دیتا ہوں، یعنی وہ باڈی مکمل فٹ ہے لیکن اس کے بعد بچہ نہیں ہو پا رہا ہے،